الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور دین کو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرے اور دین خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکھیں، دین میں کسی قسم کی کوئی شرکت نہ کرے۔ اس آیت شریفہ کا مطلب اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تو اس وقت میں ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، عبادت اللہ ہی کی ہو اور عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کے اندر شریک نہیں کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث شریفہ میں بار بار اپنے امت کو یہ سبق سکھلا گئے ہیں کہ اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص کو پیدا کرو، اپنی عبادتوں کے اندر کسی قسم کی ریاکاری اور کسی قسم کا دکھلاوا تمہاری عبادتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک بندے کو نصیب ہوگا رمضان المبارک میں ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں حد درجے ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں،
اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کئی اللہ کے بندے کئی قرآن رمضان میں ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رمضان میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، رمضان میں ذکر بھی کرتے ہیں، رمضان میں دوسروں کی ضرورت مندوں کی محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی کپڑوں کے ذریعے سے، کوئی راشن کے ذریعے سے، کوئی پیسوں کے ذریعے سے۔ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مختلف طریقے سے رمضان المبارک میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم ابھی سے اپنی نیتوں کو درست کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے ہی جو بھی ہم عبادت کریں اس بات کی مشق ہونی چاہیے کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، زبان سے جو بھی اللہ کا لفظ نکل رہا ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، زبان سے جو بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر ہو رہا ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، قرآن مجید کی جو بھی تلاوت ہم کر رہے ہوں اس کا لفظ اللہ ہی کے لیے ہو، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ہم کام کر رہے ہوں تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو، زکوٰۃ صدقات ہم دے رہے ہوں تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، ہماری ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ ابھی سے ہمیں اس کی مشق شروع کر دینی چاہیے۔ ہم عبادت کریں مگر ہمارے اندر عبادت کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان بڑا بننے کا شوق ہرگز نہیں ہونا چاہیے، لوگوں سے تعریف سننے کی تمنا ہمارے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے ذریعے سے سمجھایا کہ بڑا بننے کا جو شوق ہوتا ہے آدمی کے دین کو بہت سخت ترین طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو، اگر دو بھیڑیوں کو ایک بکری کے اوپر چھوڑ دیا جائے، دو بھیڑیوں کو اگر ایک بکری کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ دو بھیڑیے بکری کے اوپر حملہ کریں گے، اسے چیر دیں گے، اسے پھاڑ دیں گے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیں گے، اسے چبا دیں گے، کھا لیں گے، ختم کر دیں گے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دو بھیڑیوں کو ایک بکری کے اوپر چھوڑنے سے نقصان ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، ضرور نقصان ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح سے مال کی حرص جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بڑا بننے کا جو شوق ہوتا ہے، لوگوں سے تعریف سننے کا جو شوق ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی جو تمنا ہوتی ہے، یہ اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ دو بھیڑیاں اگر ایک بکری کے اوپر حملہ کریں گے تو جتنا نقصان ہوگا، جتنا زیادہ اسے فساد وہاں پر ہوگا، اس سے زیادہ نقصان اس وقت میں انسان کے دین کو ہوگا جب انسان اپنے اندر دین کے اعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان بڑا بننے کی تمنا رکھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ عبادت کرتے ہوئے بڑا بننے کے اگر تمنا ہم رکھتے ہیں تو ہمارے دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں دیکھا روزہ اطہر کے پاس بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خبر کے پاس بیٹھ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، خبر اطہر کے پاس بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ما یبکیک یا معاذ، اے معاذ رو کیوں رہے ہو؟ کس چیز کی وجہ سے تم رو رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کئی چیزیں حدیث میں بیان فرمائی، کہا کہ دیکھو، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس حدیث شریف کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا وہ حدیث کیا ہے جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ان یسیر الریا شرکن، اللہ کے رسول نے فرمایا ان یسیر الریا شرکن، کہ دیکھو ریاکاری عبادت کے اندر رتی برابر بھی اگر ہوتی ہے نا، عبادت کرتے ہوئے تھوڑی سی بھی ریاکاری اگر ہوتی ہے نا، رتی برابر دکھلاوا اگر کسی کے اندر ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ایک شرک ہے۔ اگر کوئی انسان مندر کے اندر جاتا ہے اور بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، شرک ہے۔ اگر کوئی انسان مندر کے اندر جاتا ہے، بتوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہے تو شرک ہے۔ اگر کوئی انسان مندر کے اندر جاتا ہے اور اس کے سامنے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت کو مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے تو شرک ہے۔ تو جیسے یہ شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے اگر ہم عبادت کریں اور عبادت کرتے ہوئے رتی برابر اس کے اندر ریاکاری کو شامل کریں، رتی برابر اس کے اندر دکھلاوے کو شامل کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا جیسے شرک ہے، ریاکاری بھی اسی طرح سے شرک ہے۔ ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی عمل کریں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں قرآن پڑھیں اللہ ہی کے لیے، رمضان المبارک میں روزے رکھیں اللہ ہی کے لیے، رمضان المبارک میں تراویح پڑھیں اللہ ہی کے لیے، رمضان المبارک میں زکوٰۃ صدقات خیرات کریں، دوسروں کی مدد کریں، صرف اور صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا چاہیے، کسی اور کے لیے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے اندر شرک کی بیماری پیدا ہو جائے گی، ہم بھی شرک کرنے والے بن جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنیں اور اس کے بعد امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی گزرے ہیں ان کا بھی قصہ سنیں۔ یہ روایت ہے بیہقی شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک باریکی سے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یخطب خطبۃ الا للہ، ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها، کہ کوئی انسان دین کی کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی انسان خطبہ دیتا ہے، کوئی انسان بیان کرتا ہے، کوئی انسان واعظ و نصیحت کرتا ہے، کوئی انسان دین پہنچاتا ہے، چاہے وہ مسجد میں کھڑے ہو کر پہنچاتا ہو، چاہے وہ کہیں بیٹھ کر پہنچاتا ہو، چاہے وہ دو دوستوں کے درمیان پہنچاتا ہو، چاہے باپ اپنے بچوں تک پہنچاتا ہو، چاہے ماں اپنے بچوں تک پہنچاتی ہو، چاہے شوہر اپنی بیوی کو پہنچاتا ہو، چاہے بیوی اپنے شوہر کو پہنچاتی ہو، کوئی بھی انسان کوئی بھی خطبہ دیتا ہو، کچھ بھی دین کی بات کرتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس دین کی بات کرنے والے سے یہ پوچھیں گے کہ ما اراد بہا، کہ بھئی جب تو دین کی بات کر رہا تھا تو اس وقت میں تیرے دل کے اندر کیا تھا؟ تو میرے دین کو پہنچانا چاہ رہا تھا، تو مجھے راضی کرنے کے لیے دین کی بات کر رہا تھا، تو مجھے راضی کرنے کے لیے دین کی بات کر رہا تھا، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے دین کی بات کر رہا تھا؟ اچھی طرح سے غور سے سنیں جو میں بول رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے بچوں کے سامنے دین کی بات کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک بندہ کسی نہ کسی کے سامنے دین کی بات کرتا ہے، کچھ بھی اچھی بات پہنچاتا ہے، قرآن کی بات پہنچاتا ہے، حدیث کی بات پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھیں گے کہ بھائی جب تو دین کی بات پہنچا رہا تھا اس وقت میں تیرے دل کے اندر میں ہی تھا یا کوئی اور بھی تھا؟ کس کے لیے تو یہ کام کر رہا تھا؟ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو اس وقت میں زار و خطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں اتنا روتے کہ ان کی آواز ایک دم بند ہو جاتی تھی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ
رو رو کر زار و خطار رو کر رونا جب ان کا ختم ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد کہتے تھے اپنے شاگردوں سے، کیا تم سمجھتے ہو کہ جب میں تمہارے سامنے دین کی بات پہنچاتا ہوں اس وقت میں مجھے خوشی ہوتی ہے؟ دیکھو جب بھی میں تمہارے سامنے دین کی بات پہنچاتا ہوں مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو یہ جو دین کی بات پہنچا رہا تھا یہ میرے لیے پہنچا رہا تھا یا لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے پہنچا رہا تھا؟ دین کے ہر کام کے اندر، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے واعظ و نصیحت کا کام ہو، ہر کام کے اندر للہیت ہو تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول بنتا ہے، ورنہ وہ مقبول نہیں بنتا۔ میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے مسئلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کوئی انسان علم سیکھتا ہے، کوئی انسان دین کی بات سیکھتا ہے، دین کی بات ایسی جس سے وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ کوئی انسان دین کی بات سیکھتا ہے لیکن دین کی بات سیکھتے ہوئے الا لیصیب به عرضا من الدنیا، وہ دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے۔ آپ ایک حدیث سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد ہے حدیث بتاؤں گا اس کے ذریعے سے لوگوں سے مال کماؤں گا، آپ کا مقصد یہ ہے ایسی باتیں میں بتاؤں گا اس کے ذریعے سے لوگوں سے مال کو خوب لوٹوں گا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دین کی بات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنا تو دور کی بات، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا۔ جنت میں داخل نہیں کرنا دور کی بات، اللہ اسے جنت سے اتنا دور کر دیں گے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ دین کی بات بتانا وہ بھی اللہ کے لیے، دین کی بات سیکھنا وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب آپ مجھے یہ نہ سمجھے آپ یہاں پر مدرسے کو جانے والے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہو۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں یہاں بیٹھ کر؟ حدیث ہی تو سیکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس وقت میں بیٹھ کر؟ حدیث ہی تو معلوم کر رہے ہیں۔ اس وقت میں بھی آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس وقت میں بھی آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو دین کی بات سیکھ رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے سیکھ رہا ہوں، بیان سننے کے لیے سیکھ نہیں، جمعہ ہے اس لیے نہیں، میں دین کی بات سیکھ رہا ہوں اس وقت میں، حدیث معلوم کر رہا ہوں اس وقت میں، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں سیکھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ سیکھ رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ آگے کے حدیث سنیں، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من تعلم علما لغیر اللہ، جو انسان علم سیکھتا ہے دوسروں کے لیے، یہی تو ہماری بیماری ہے، یہی تو ہماری حالت ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے میں امامت میں ہوں، پچھلے 15 سالوں کی میری امامت کی زندگی گزری ہے، آج تک ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو آ کر یہ کہتا ہو میرے اندر یہ خرابی ہے آپ یہ بتائیے جمعہ میں۔ کوئی بھی ملتا ہے تو یہی کہتا ہے حضرت ہمارے لوگوں کے اندر یہ خرابی ہے اس بارے میں بولو۔ ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک دوسرے کو اچھا کرنا چاہتا ہے، خود کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے۔ ہر ایک دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے، خود تک نہیں پہنچانا چاہتا کوئی دین کی بات، خود تک دین کی بات نہیں پہنچانا چاہتا، دوسروں کے لیے ہی سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ آپ جمعہ میں آتے ہیں یا کہیں بھی بیان میں جاتے ہیں تو دین کی بات سیکھنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ صرف مدارس میں پڑھنے والوں کے تعلق سے نہیں ہے، امت کے ہر فرد کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دین کی بات سیکھتا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا گندا کام ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے سیکھنا اور دوسروں کے پاس جا کر بتا کر اپنے آپ کو سب سے بڑا بتانا۔ مجھے اتنے حدیثیں معلوم ہے، مجھے قرآن کی یہ بات معلوم ہے،
مجھے اتنے واقعات معلوم ہیں، مجھے اتنے قصے معلوم ہیں، مجھے ایسے ایسے بولنا آتا ہے، مجھے ایسے ایسے بتانا آتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی سیکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ معلوم کیا ہوا؟ دین کی ہر بات جو ہم لوگوں کو سیکھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سیکھنی ہے۔ ریاکاری بالکل نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی عبادت کے کام کے اندر، کسی بھی عبادت کے عمل کے اندر، کسی بھی عبادت میں ہمارے اندر ریاکاری بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم لوگوں کو بچ کر رہنا چاہیے۔ حدیث سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیں اس روایت کو۔ یہ روایت حدیث کی کتاب ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ روایت حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ میں کیوں یہ سب بتا رہا ہوں؟ بتانے کا مقصد ایک ہی ہے، ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ نماز پڑھنے میں اخلاص، روزہ رکھنے میں اخلاص، زکوٰۃ دینے میں اخلاص، حج کرنے میں اخلاص، عمرہ کرنے میں اخلاص، اسی طرح سے دین کی ہر بات سیکھنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، دین کی ہر بات معلوم کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، مسئلے کو معلوم کرنے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تم لوگ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو، خطرناک جگہ ہے جب الحزن، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تم کو بچائے رکھے اس سے، یہ اللہ سے دعا کرتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا وما جب الحزن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب الحزن ہے کیا؟ جب الحزن ہے کیا؟ وہاں جانے سے اللہ کی پناہ کیوں مانگنا چاہیں؟ کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وادن فی جہنم، وادن فی جہنم، وادن فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کا ایک محلہ ہے، بہت بڑی ہوتی ہے جہنم، اس کے اندر الگ الگ محلے ہیں، ہر ایک محلے کا الگ الگ نام ہے۔ سمجھانے کے لیے آسانی سے محلے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے اندر رہنے والی ایک وادی ہے جب الحزن۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جب الحزن جہنم کا اتنا بدترین علاقہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جب الحزن یہاں رہتا ہے تو اس کے اطراف کی جو جہنم ہوتی ہے، جب الحزن جہنم کا حصہ، اس کے اطراف بھی جہنم ہی ہے، ہر طرف انگار ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے اطراف میں رہنے والی جہنم جو ہے، اس کے اطراف میں رہنے والا جہنم کا جو حصہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اے اللہ جب الحزن سے میری حفاظت کر، اے اللہ جب الحزن سے الگ کر دے مجھے۔ جہنم خود اس علاقے سے پناہ مانگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جب الحزن میں ڈالا کس کو جائے گا؟ سنیے اس چیز کو، جب الحزن میں ڈالا کس کو جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القراء المراؤون المراؤون باعمالہم، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا عبادت، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آواز بنا کر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو، چاہے قرات اچھی بنا کر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو، یا بیچ محفل میں پڑھ کر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو، یا گھر میں زور کی آواز سے پڑھ کر جب خاندان والے جمع ہوتے ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہو۔ کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خاص طور سے جہنم کی یہ جو وادی جب الحزن ہے اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ قرآن عبادت، اور یہ عبادت جو ہے قرآن پڑھنا عبادت، اور یہ جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، مگر اس عبادت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ جب الحزن میں اس کو داخل کر کے وہاں پر اس کو عذاب دیتے ہیں، وہاں پر اس کو سزا دیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی یہ پسند نہیں، کبھی بھی یہ پسند نہیں آتا کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے عبادت میں میرے علاوہ کسی اور کو داخل کرے۔ میں نے شروع میں کہا رمضان المبارک آ رہا ہے، اس بنا پر یہ عنوان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ رمضان میں ہماری عبادتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، نماز بھی ہماری زیادہ ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہمارا پابندی سے جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ہماری ہوتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرے اعمال بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اعمال کو کرتے ہوئے اگر ہماری نیت اچھی رہی، ہماری رمضان کی ہر عبادت قبول ہوگی۔ اگر ہماری نیت اچھی نہیں، ہماری عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے اپنی مجلس میں بات کر رہے تھے دجال کی۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ، ایمان والا جو کمزور قسم کا ہوگا آسانی سے کافر بن جائے گا۔ انتہائی بدترین فتنہ دجال کا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دریافت فرمایا دجال کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بھی بڑا فتنہ میں تم کو بتاؤں؟ دجال سے بھی بڑا فتنہ میں تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول، دجال سے بھی بڑا فتنہ آپ ہمیں بتا دیجئے۔ جیسے دجال کے فتنے سے ہم بچنا چاہیں گے، اس سے بڑا جو فتنہ ہے اس سے بھی ہم بچنا چاہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، دلوں کے اندر عبادت کرتے ہوئے، دلوں کے اندر عبادت کرتے ہوئے، کوئی بھی نیک کام کرتے ہو، دلوں کے اندر لوگوں کو دکھانے کا جو خیال ہوتا ہے، یہ جو خیالات ہیں ریاکاری کے، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہوتا ہے ریاکاری کا فتنہ۔ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کو دکھانے کا فتنہ۔ میں ایسی نماز پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں مجھے نمازی سمجھے، میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، لوگ دیکھیں مجھے مالدار سمجھے، لوگ دیکھیں مجھے سخی سمجھے، میں اتنے لوگوں کو راشن بانٹتا ہوں، لوگوں کو پتا تو چلے میں کتنا بانٹتا ہوں۔ میں ہر دن تہجد پڑھتا ہوں رمضان میں، لوگوں دیکھا نہیں رمضان میں ایسے بندے بار بار ملتے ہیں، پورا رمضان حضرت تہجد پابندی سے پڑھا حضرت، پورا رمضان پوری تراویح پابندی سے پڑھا حضرت، پورا رمضان ہر دن 2 پارے برابر پڑھا حضرت، پورے رمضان میں پوری تراویح میں قرآن برابر سنا۔ کیوں بتا رہا ہے آ کر؟ کیوں بتا رہا ہے حضرت کو آ کر؟ کیوں دکھا رہا ہے اپنی بیوی کو جا کر؟ آج مسجد میں 100 مرتبہ کل پڑھا تھا درود، آج 200 مرتبہ پڑھ کر آیا جی۔ کیوں بتانا چاہتا ہے اپنی عبادت کسی اور کو؟ چھپا کر رکھو، جس کی عبادت کیا اسی کے لیے ختم کر دو۔ عبادت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ نے دیکھ لیا نا، بن وہاں زبان سے نہیں نکلنا۔ ذکر کیا نا اللہ کے لیے تو ذکر ختم کرتے ہی ختم، اللہ کا ذکر کیا اللہ کے لیے، اللہ نے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ باہر کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ ذکر کیا، میں نے اتنے قرآن پڑھے، میں نے اتنے صدقہ دیا، میں نے اتنے مدرسوں کو دیا، میں نے اتنی زکوٰۃ دی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے ہر انسان کے نامہ اعمال کو لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، مہر لگا کر، سیل لگا کر اللہ کے سامنے حاضر کریں گے۔
ایک بندہ دنیا میں بہت زیادہ عبادت گزار، سب سمجھتے ہیں بہت زیادہ نمازی، خوب صدقہ خیرات کرنے والا، انتہائی پاک باز نظر آنے والا، بہت زیادہ عبادت میں کوشش کرنے والا، نماز پابندی سے پڑھنے والا، روزہ پابندی سے رکھنے والا، ہر مہینہ 3 روزے رکھنے والا، پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑنے والا، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کے اعمال کو قبول کرو، اس بندے کے اعمال کو اٹھا کر پھینک دو۔ بندے کے اعمال لائے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے یہ قبول ہے، یہ اعمال اٹھا کر پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ ان اعمال کو ہم نے ہی لکھا، اس کے اندر صرف اور صرف عبادت ہے، اس کے اندر صرف اور صرف اچھے کام ہے، نماز ہے اس کے اندر، روزہ ہے اس کے اندر، زکوٰۃ ہے اس کے اندر، اور ہر مہینہ 3 روزے جو رکھتا تھا وہ بھی لکھ کر ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ جو رکھتا تھا وہ بھی لکھ کر ہے۔ اے اللہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اے اللہ اس کے اندر عبادتیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، اللہ جانتے ہیں نا، فرشتے کیا جانتے ہیں؟ فرشتے تو بندہ کیا کر رہا ہے اوپر سے وہی نہ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اندر میں جو چل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اندر جو خیالات اور نیتیں موجود ہیں دل کے اندر، دماغ کے اندر، اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث میں، اللہ فرمائیں گے ان ھذا کان لغیر وجہی، کیا تھا یہ سب کچھ، لیکن یہ جو کچھ بھی کیا تھا نا میرے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ وہ حضرات میں پورے 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، حضرت دکھایا تھا نا دوسروں کو، اس کا وہی حشر ہوگا۔ میں خوب صدقہ خیرات کرنے والا حضرت، اس کا وہی حشر ہوگا۔ لوگوں کو دکھلاتے پھرتے تھے کہ میں پیر کا بھی روزہ رکھتا ہوں، میں جمعرات کا بھی روزہ نہیں چھوڑتا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ میں مہینے کے 3 روزے نہیں چھوڑتا، اس کا وہی حشر ہوگا۔ جب زکوٰۃ بانٹتا تھا تو غریبوں کو گھر کے سامنے کھڑا کر کے پوری گلی میں اعلان کرتا تھا، اس کا وہی حشر ہوگا، وہی حشر ہوگا۔ ریاکاری اگر کریں گے، دکھلاوا اگر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ عنوان اٹھانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ابھی سے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کر لیں۔ جو بھی کریں عبادت وہ صرف اللہ کے لیے کریں۔ عبادت کے اندر رتی بھی ریاکاری کا شائبہ ہوگا، سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔